ایک بندہ بے نمازی ہے، وہ سنت کا پابند بھی نہیں، وہ بعض جرم بھی کرتا ہے، لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تم اس پر ظلم نہ کرنا، وہ خالی مسلمان ہے، اس کے علاوہ کوئی اضافت نہیں، نہ نمازی ہے، نہ حاجی ہے، نہ سخی ہے، کوئی اس کے علاوہ اس میں خوبی نہیں، تم نہ ظلم کرنا۔ حضور کیوں؟ تو میرے حبیب نے فرمایا جب مظلوم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے نا، مظلوم ہونا شرط ہے، نمازی ہونا شرط، حاجی ہونا شرط، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی آپ دوست؟ فرمایا مظلوم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب فرماتا ہے فرشتوں سے کہ آسمان کے سارے دروازے کھول دو۔ اب یہ مظلوم ہو کے دعا کر رہا، اب اس کی دعا کو فوراً قبول کیا جائے، بندہ وہی ہے لیکن اس کی اب حیثیت، میں اور بات آسان کرتا ہوں، آپ کو اور آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ جب اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ خالی واپس نہیں کرتا۔ ماں باپ اس کے لیے تو یہ اپنے لیے منگنتے، اللہ دیتا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہاں جو تعین فرمایا اس تعین کو سمجھیں، ایک حیثیت ان کی بندہ ہونے کی ہے، ایک حیثیت ان کی مومن ہونے کی ہے، ایک حیثیت ان کی امتی ہونے کی ہے، ایک حیثیت ماں اور باپ ہونے کی ہے۔ فرمایا وہ میرا بندے ہونے کی حیثیت سے مانگیں گے تو وہ میرا ان کا رشتہ ہے، میں دوں نہ دوں وہ بندے ہیں، میں مالک ہوں۔ وہ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے مانگیں گے تو میں رب ان کا، میں دوں چاہے بھئی جب ذات کے لیے مانگیں گے تو حضور نے پابند نہیں کیا کہ اللہ دے گا کہ نہیں دے گا، اس کی موج ہے، دے چاہے نہ دے، لیکن جب باپ بن کے اولاد کے لیے مانگیں گے تو میرا رسول فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ جب ماں بن کے اولاد کے لیے مانگے گی تو فرمایا پھر میرا وعدہ ہے کہ اللہ، بندہ وہی ہے لیکن اس کی حیثیت بدل گئی ہے، اس کی دعا کا انداز، بندہ وہی ہے، اس نے جب اپنے لیے مانگا تھا تو وعدے اور تھے اور جب کسی کے لیے مانگا تو وعدے اور ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے، فرمایا دوسروں سے جب تم دعا کراتے ہو نا یا دوسروں کے لیے دعا کرتے ہو تو رب تمہارے سرانے فرشتہ کھڑا کر کے کہتا ہے جو یہ اپنے لیے بھائی کے لیے مانگے گا اللہ اسے پہلے وہ چیز خود اسے عطا فرما دے۔ تو دعا کرایا کریں۔ ام حرام بخاری کی حدیث ہے، ایک خاتون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں ایک دن نا میں نے کہا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میرے گھر آئیں، تو حضور تشریف لائے تو بڑے تھکے ہوئے، محبوب سفر تھا تو کہتے تھکے ہوئے تشریف لائے تو حضور آ کے بیٹھے ہی تو میں نے دیکھا کہ نیند کی طرف توجہ ہے حضور کی، کہتے میں نے تکیہ پیش کیا تو میں قربان جاؤں محبوب میرے گھر میں آرام کرنے لگے، کہتی ہم سارے نظارے دینے لگے دیکھو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے بسترے بھی نور مالا نور ہو گئے، ہمارا گھر بھی چمک گیا، روشنی پھیل گئی۔ کہتے حضور سوئے جب اٹھے نا تو مسکرا رہے تھے، حضور اٹھے تو اس زمانے میں کوئی تصور نہیں تھا بیڑی بیرے کا، کشتی جو سمندر میں چلتی ہے اس کا تصور ہی نہیں تھا، ابھی قریب قریب نہیں بنتی تھی وہ کشتیاں، دور دور علاقوں میں بنتی تھی، اور اگر بنتی بھی تھی تو ان میں بیٹھ کے مجاہد نہیں جاتے تھے، مجاہد خشکیوں کے راستے جایا کرتے تھے۔ بی بی کہتی ہے حضور اٹھے تو مسکرا رہے تھے، تو میں نے کہا حضور آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، خیر تو ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا میں نے دیکھا ہے سوتے ہوئے کہ میری کچھ امت کشتیوں پر بیٹھ کے بھی کافروں کے خلاف جہاد کرے گی، دریاؤں میں بھی، اقبال نے کہا نا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم، کشتیوں میں بھی جہاد کرے گی میں نے دیکھا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے فٹافٹ کہا یا رسول اللہ مجھے بھی شامل کر دے ان میں، حضور مجھے بھی ان میں، حضور ذرا جلدی جلدی دیکھا جو ان کو بانٹتے، تو میں نے بھی بڑھ کے پیار سے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا، میں نے بھی آگے بڑھ کے کہا حضور تھوڑی خیر ادھر، حضور مجھے بھی شامل کر دے، کہتے پہلے بوڑھی تھی، نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ اس کو بھی ان میں شامل کر دے۔ اب فرماتے ہیں سرکار کا وصال ہوا، کوئی جہاد نہیں ہوا سمندر والا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں کوئی جہاد نہیں ہوا سمندر والا، مجھے لوگ کہتے ہیں تو نے مرنا کب ہے، میں نے کہا جب تک کشتی والا جہاد نہیں ہو جاتا، جب تک کشتی والا جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا،
جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. فرمایا جب تک کشتی والا جہاد نہیں ہوتا میں نے مرنا. تو پھر بابے کو کہنے دو نا عرش فرشتے بانگا ملیاں مکے پہ گئی شور اور بلے شاہ ایسا نہیں مرنا. گالی بکی بلے شاہ ایسا نہیں مرنا ہے. مر گیا ہی کوئی اور تے وارث شاہ کدوں مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے. بات ہی ختم کر دی. او کدوں مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے کامل پیر اونا دے باہو قبر جنہ دی جیوے. فرمایا میں نہیں مرتی. حضرت اسرائیل نہیں آتے وہ چھو کے گزرے گئے. کہتے بہنیں بھی چلی گئیں بھائی بھی چلے گئے خامد بھی چلا گیا بچے بھی کہیں گئے اور میں اسی حالت میں. حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا, حضرت عمر کا وصال ہوا, حضرت عثمان کا گن رہے ہیں آپ لوگ. حضرت ابو بکر کے 2.25 سال, حضرت سیدنا عمر فاروق کے کم و بیش 10 سال, حضرت عثمان غنی کے تقریباً 11 سال. کتنا عرصہ ہو گیا کہتی ہیں کوئی. پھر حضرت علی کے 4.5 سال. بی بی کہتی ہے میں تر و تازہ تندرست کی تندرست لوگ پہتے ہو بی بی تیرے ساتھ والے سارے چلے گئے تو کب جائے گی. تو میں کہتی ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن میں کیسے جاؤں ابھی جہاد ہی نہیں ہوا. کہتے ہیں خلفائے راشدین نے پردہ کیا. حضرت امیر معاویہ کا دور آیا اور حضرت امیر معاویہ نے قسطنطنیہ کے لیے جب مجاہد بھیجے تو سمندر کا رستہ تھا. کہتی ہیں جب سواریاں جانے لگی تو کہنے لگے کچھ بیبیوں کی بھی ضرورت ہے کھانا پکانے کے لیے. کہتی ہے میں ہاتھ بھی کھڑا کرتی رہی درود بھی پڑھتی رہی اور محمد کی صداقت پر شکر بھی ادا کرتی رہی. کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا تو مجھے کچھ لوگ کہنے لگے بی بی تو سلیکٹ ہو جائے گی تو بوڑھی ہے. تو کہتی ہے میں نے کہا سلیکٹ ہو کیا جاؤں گی مجھے جانے والے سلیکٹ کر کے گئے ہیں. مجھے سلیکٹ کیا گیا ہے جنہوں نے ظاہری پردہ کیا ہے نا سلیکٹ مجھے حضور نے دعا کر دی تھی تو نبی پاک کی دعا. فرماتی ہے میں کشتی میں بھی بیٹھی جہاد بھی کیا اور جس دن وہ جہاد ختم ہوا حضرت ام حرام کا وصال ہو گیا. تو لوگوں سے پوچھتے بی بی چلی گئی کہنے لگے ہاں مصطفیٰ کا کیا ہوا وعدہ جو پورا ہو گیا ہے. میرے محبوب نے جس کو دعا دے دی میرے رسول کریم نے جس کے لیے دعا کر دی. ایک بندہ ایسا ہونا چاہیے جو ہمارے لیے خالص دعا مانگے. اس کا بڑا نفع ہے. اس کا بڑا نفع ہے جو خالص دعا مانگے. کوئی ہونا حضرت موسیٰ کلیم والدہ کے انتقال کے بعد بڑے نا جب کوہ طور کی طرف تو کائنات کے مالک نے کہا کہ تو ذرا دھیان سے آنا. یا اللہ میں پہلے بھی آتا ہوں رستہ تو مجھے یاد ہے مجھے ساری گلیوں کا پتہ ہے جو گزر کے کوہ طور کو جاتی ہے. تو رب کریم نے فرمایا ذرا خیال سے آنا تیری طبیعت میں جلال ہے. پہلے تو نکلتا تھا تو تیری اماں کہتی تھی اللہ ذرا جلالی ہے اگر کہیں بات اونچی نیچی کر جائے تو میرے بیٹے کو معاف کر دینا. فرمایا اب تیرے پیچھے دعا کرنے والی تیری بوڑھی ماں موجود ہے. یہ دعاؤں کا حسن یہ دعاؤں کی پاکیزگی یہ دعاؤں کا رنگ یہ دعاؤں کا انداز یہ بڑا قیمتی ہے. بد دعا نہ لے کبھی کسی سے بھی.